آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت الاسراء پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت دو بالکل الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ایک طرف تو ہے ایک ایسا معجزاتی سفر جو فزکس کے سارے قانون توڑ دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ اخلاقی اصول جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے گائیڈ ہیں۔ تو چلیں اس کے اندر چھپے رازوں کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس حیران انگیز رات کے سفر کی بات کریں گے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الاسراء پڑا۔ اس کے بعد ہم ان اہم الہی احکامات کو دیکھیں گے جو ایک انصاف والے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پھر ہم تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں گے، اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے اصولوں پر بات کریں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ خود قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، ایک ایسے واقعے سے جو اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے کہ پوری سورت کا نام ہی اسی پر رکھا گیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک بہت ہی بنیادی، ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ یہاں ذکر آتا ہے اسراء کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رات کا سفر۔ ذرا سوچیں تو، ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم تک کا سفر، یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانی عقل کو بالکل چکرا دیتی ہے نا؟ اور یہ ہمیں اللہ کی طاقت کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ سیدھا اس سفر کے دل میں لے جاتی ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تو اللہ کی لامحدود طاقت کا ایک کھلا اعلان تھا۔ ایک طرح سے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھئی جو چیز ہمیں ناممکن لگتی ہے وہ اس کے لیے کتنی آسان ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسراء کے بعد ہوا معراج، یعنی آسمانوں کا روحانی سفر۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اس سے اس پورے واقعے کی روحانی اہمیت اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو معجزہ تھا یہ صرف اللہ کی طاقت دکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت گہرے پیغام کی تمہید تھی۔ اب ہم آتے ہیں ان بنیادی اخلاقی احکامات کی طرف جو سچ پوچھیں تو اس سورت کا دل ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کچھ رولز کی لسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک بہتر دنیا بنانے کا پورا بلو پرنٹ ہے۔ یہ احکامات صرف ایک اللہ پر یقین سے شروع ہو کر اپنے والدین کی عزت کرنے اور ہر انسانی جان کی قدر کرنے تک، یہ سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالتے ہیں جو ہمدردی اور انصاف پر چلتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان خدائی حکموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن صرف ہمیں اصول بتا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ تاریخ سے مثالیں بھی دیتا ہے۔ اور اس صورت میں بنی اسرائیل کی کہانی ایک بہت بڑی وارننگ، ایک تنبیہ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے ایک بہت سنجیدہ پیشن گوئی کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ بہت بڑا فساد مچائیں گے۔ یہ بات ہمیں بہت سختی سے یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں انکنڈیشنل نہیں ہوتیں۔ اور یہاں ہمیں ایک یونیورسل اصول نظر آتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انہوں نے تکبر کیا، فساد کیا، تو انہیں سزا بھگتنی پڑی، اور جب انہوں نے توبہ کی تو انہیں ایک اور موقع بھی دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جس سے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو تاریخ کا یہ سبق ذہن میں رکھتے ہوئے سورت واپس آتی ہے عملی گائیڈنس کی طرف کہ ہم اپنا ذاتی کردار کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے آپس کے تعلقات کو شیپ دیتے ہیں۔ ذرا ان باتوں پر غور کریں۔ اپنے وعدے پورے کرنا، لین دین میں ایماندار رہنا، تکبر اور غرور سے بچنا، یہ صرف کچھ اصول نہیں ہیں، یہ تو وہ اوزار ہیں جن سے ایک ایسا کردار بنتا ہے جو ایماندار ہو، عاجز ہو، اور جسے یہ احساس ہو کہ آخر میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اب تک ہم نے ایک معجزہ دیکھا، اخلاقی احکامات دیکھے، اور تاریخ سے سبق بھی سیکھے۔ لیکن یہ سب کچھ کہاں سے رہا ہے؟ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورت خود قرآن کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اس کا کردار اور مقصد کیا ہے۔ یہ آیت آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ یہ ایک گائیڈ ہے، ایک رہنما ہے جو ہمیں بالکل سیدھے سب سے بہترین راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اتنے سارے راستے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو بالکل صاف ہے اور زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں قرآن کا ایک اور خوبصورت پہلو نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک رول بک نہیں ہے، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے جو کھلے دل سے اس کی طرف آتے ہیں، اور یہ شک اور تکلیف کا ایک روحانی علاج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورت الاسراء ایک معجزاتی سفر، ہمیشہ قائم رہنے والے اخلاقی اصول، تاریخ کے اسباق اور وحی کے مقصد، ان سب کو ایک ہی طاقتور کہانی میں پرو دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف مان لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق صحیح عمل کرنا بھی ہے۔
اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والے اصول ہیں جو صدیاں پہلے ایک معجزے کے پس منظر میں نازل ہوئے تھے، انہیں ہم آج کی اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی دنیا میں اپنی زندگیوں پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر سورۃ الاسراء ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔